الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. أما بعد، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے عبد کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض آیات، بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر! واقعہ معراج کی تاریخ، مؤرخین کا اس باب میں اتفاق ہے اسراء و معراج کے متعلق کہ اسراء و معراج ہجرت سے پہلے واقع ہوا، لیکن اس کی تاریخ، اس کا مہینہ اس میں تعین نہ ہو سکا اور اس میں بہت زیادہ کثرت سے اختلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسراء و معراج ایک بنی نوع انسانیت کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، ایک اچھی بات ہے، ایک خوش نصیبی کا دن ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن کا ہمیں پتہ نہیں اور اس مہینے کا ہمیں بالتعین پتہ نہیں، بالاتفاق اور صحیح طریقے سے ہمیں پتہ نہیں۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ اس دن ہم کوئی عبادت مخصوص اس دن کے لیے کریں جس دن کا ثبوت ہی نہیں، جس دن کے متعین ہونے کا ثبوت نہیں کہ یہ شب معراج جو ہے یہ کس دن ہوا۔ اور عبادت کے لیے سب سے اہم، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتلایا، سب سے اہم ہے اخلاص، پھر اتباع۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کوئی مخصوص عبادت کی یا نہیں کی؟ کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دن گزرا جس دن اسراء و معراج وقوع ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دن کو متعین کر کے نماز نہیں پڑھی، نہ اپنے صحابہ کو بتلایا، اور نہ صحابہ کرام اور ائمہ اعظام سلف صالحین کسی نے اس دن کو مخصوص کر کے نماز پڑھی ہو کہ یہ شب معراج ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے خاص کر بر صغیر میں یہ عام ہو چکا ہے اور اس دن کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے، اور مساجد اور مجالس اور بڑے بڑے محافل کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ بعض سلف صالحین نے تو یہ عمل، چراغاں کرنے کا عمل، آگ جلانے کا اور روشنیاں جلانے کا جو عمل ہے، اس کو مجوس سے مشابہت دی ہے، کیونکہ اہل مجوس چراغاں کیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں میں آنے لگ گئی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے شب معراج کے دن یہ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اجتناب کریں، اور اس پر بڑے بڑے علماء نے، مثلا شیخ العلامہ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر صراحتاً لکھا ہے کہ جب یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے، وہ دن ثابت نہیں ہے، وہ مہینہ ثابت نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو تمام احباب سے گزارش ہے، پہلے ہم اپنی فرض نمازیں تو درست کر لیں۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فرض کیے وہ تو ہم کریں، ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اور ان جیسے محافل میں، ان جیسے جشن میں جا کے ہم مزے اڑاتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ مل جاتا ہے، ہاں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ عید کا سما ہے۔ صرف اللہ معاف کرے، ہم لوگوں کا ذوق بدل چکا ہے، ہم لوگوں کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے، ہم لوگ شغل میلے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اس دن کو جو منایا جاتا ہے، اس دن کیا مساجد میں فرض نماز میں مساجدیں بھر جاتی ہیں؟ ہاں، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم اپنے دین پر، دین نے کچھ چیزوں کو بڑی اہمیت دی ہے جس کو ہم لوگ فرائض کہتے ہیں، ہم فرائض کو چھوڑ کر، نوافل تو چھوڑیے، ہم تو نعوذ باللہ ان چیزوں میں پڑ گئے جو ثابت ہی نہیں ہے۔
کیا یہ بات معقول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کوئی للو پنجو بلائنڈ فالوور نہیں ہو، آپ اندھا دھن چلنے والے بندے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر آپ کو کہا ہے افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا ہم عقل استعمال کرتے ہیں، یا صرف کیونکہ میرے مولوی میرے پیر و مرشد نے کہا ہے تو میں نے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، آباء و اجداد کے زمانے سے چلتا رہے تو میں نے اسی پہ چلنا ہے؟ ایسے ہرگز نہیں کرنا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نعوذ باللہ اولیاء اللہ کے منکرین میں سے ہیں یا انکار کرتے، کلا واللہ، ہاں کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ ہم گستاخ اولیاء گستاخ رسول ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اولیاء عظام، جو صحیح اولیاء عظام ہیں، ان کو اپنا کیا مانتے ہیں؟ آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور اپنے سر کی پگڑی مانتے ہیں ان کو، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ عبد ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ، میرا بندہ، میرا عبد ہے وہ۔ تو کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی پہنچا ہو، وہ اس مقام عبودیت سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، اور جو جانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے منہ کے بل گرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسے اعمال سے بچیے جو صرف اور صرف کیونکہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی فقاہت، سمجھ بوجھ اور عقل عطا کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔